السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ کا واقعہ جانیں گے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کی کئی بیویاں تھیں، لیکن بادشاہ ان بیویوں میں سے ایک بیوی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس بیوی میں ایسی کیا بات تھی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ بادشاہ اپنی اس بیوی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا؟ ناظرین، اس بادشاہ کی بیوی میں ایک ایسی خاصیت تھی جو خاصیت اور بیویوں میں نہیں تھی۔ ایک ایسی خاصیت جس کو سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی بھاگ دوڑ میں اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہر وقت پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی بھاگ دوڑ اور محنت کے باوجود اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کی غفلت میں کھو جاتے ہیں۔ جبکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کی روزی لکھ دی ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کی کئی بیویاں تھیں، لیکن بادشاہ ان میں سے اپنی ایک بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک بار دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ایک بیوی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ حسن و جمال میں ہم اس سے زیادہ ہے، سمجھداری میں بھی ہم اس سے زیادہ ہے، آخر اس میں کون سی بات ہے جو ہم میں نہیں؟ اور کہا ہمیں تو اس کے اندر کچھ خاص نظر نہیں آتا، مگر آپ کی محبت کی نگاہ جو اس پر اٹھتی ہے وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اٹھتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، میں کسی دن اس کا جواب تم سب کو دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بھول گئی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کو اچھے اچھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہوئی کہ آج ہمیں شاہی خزانے سے انعام ملے گا۔ صحن میں سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو بلا کر کہا کہ اس صحن میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہے ان میں سے جس چیز پر جو بیوی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کر اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ لینا۔ بیویاں تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر نگاہ جما لی۔ کسی نے یاقوت کے اوپر، تو کسی نے ہیرے کے اوپر، تو کسی نے سونے کے اوپر، تو کسی نے چاندی کے اوپر۔ جب بادشاہ نے اشارہ کیا تو بیویوں نے دوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن وہ بیوی جس پر اس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی
عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی۔ یہاں تو سب سوچتی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہاں سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو دوستو، اسی طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے آسانی یعنی قابو میں ہو جاتی ہے۔